ناظرین، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر میرے سامنے ایک اشتہار آیا. اس اشتہار میں ایک عنوان تھا عالم بطور قائد. ایک ٹریننگ، ایک ورکشاپ علماء کے لیے ایک مختصر دورانیے پر مشتمل ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ مولانا فضل سبحان صاحب موجود ہیں. سوشل میڈیا پر جب وہ اشتہار میرے سامنے آیا، کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے اور اس کو تقویت وہاں ملی جب میں نے سوشل میڈیا پر ہی کچھ دیگر لوگوں کے سوالات بھی دیکھے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک دن میں کیسے کسی کو قائد بنا سکتے ہیں. پھر اس اشتہار میں یہ بھی مینشن تھا کہ یہ ورکشاپ مہران ہوٹل میں ہو رہی ہے، جو کراچی کا ایک مہنگا ترین ہوٹل اسے آپ کہہ لیں. تو یہ سوال دوسری طرف ذہن میں آیا یہ کوئی فنڈڈ ورکشاپ ہے، اس کو کہیں سے فنڈ کیا جا رہا ہے؟ چونکہ اس طرح کی ورکشاپس کو عموماً دیگر ایسے ادارے فنڈ کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ NGO کہتے ہیں، یا وہ ادارے جسے آپ عموماً علماء یا مذہبی طبقہ پسند نہیں کرتا. اور مولانا فضل سبحان صاحب کے بارے میں تو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں اور ایسا ہے بھی کہ یہ اہل حق کی آواز ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر، ایک خلقت ہے جو ان کو فالو کرتی ہے. تو پھر یہ کہاں آ گئے، کس لائن میں آ گئے؟ مولانا فضل سبحان صاحب بہت شکریہ. یہ کچھ شکوک و شبہات ہیں، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کیسے ایک دن میں کسی کو قائد بنائیں گے، اور دوسری طرف مہران ہوٹل کا انتخاب، کوئی فنڈ زیادہ آ گیا یا کیا چیک کریں؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے بنیادی بات کہ ایک عالم بطور قائد وہ ایک دن کی ورکشاپ میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی. تو حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. اور نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. آپ تو ایک دن کی بات کرتے ہیں، ایک منٹ میں بھی ایک عالم قائد کمیونٹی لیڈر بن سکتا ہے. ایک بات کسی کو کلک کر جائے، اس کا ویژن چینج ہو جائے، اس کا پیراڈائم شفٹ ہو جائے، وہ ایک ویژنری بن جائے، وہ ایک دیدہ ور بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی جان کے ماں سوا ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بات نہیں بنے گی جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب وہ ودن سیکنڈز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ادراک ہوا، انہوں نے ریئلائز کیا، اینالائز کیا، اسیسمنٹ کی اور کہا کہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیات سن کر مسلمان ہوتے ہیں. وہ ڈیوریشن کیا تھا؟ بہت سے صحابہ نے آقا کو قرآن تلاوت کرتے ہوئے سنا، آقا کے اخلاق سے متاثر ہوئے، ان کے دل کی کایا پلٹ گئی. تو یہ جو ایک دن کی ورکشاپ ہوتی ہے، اس میں وہ علماء، وہ اکابرین جو 50-60 سال سے قرآن و سنت کی تعلیم اور ترویج کے اندر مصروف عمل ہیں، اور جن کے پاس تجربہ ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، لب لباب ہیں، پھر اکابرین کی سرپرستی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑے بڑے اکابر بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم کے حضرات اس میں شرکت فرما رہے ہیں. اور یہ متخصصین اور علماء بڑے مدارس کے سند یافتہ ہیں. تو اس نورانی ماحول کے اندر ایک دن بھی انسان کی تربیت کے لیے اور اس کے ویژن اور مشن کے لیے کافی ہوتا ہے. اس جگہ کا انتخاب ایک تو شہر کا وسط اور سینٹر ہے، ایزی اپروچ ہے، اور یہ کوئی بہت مہنگا ایکسپینسو ہوٹل بالکل نہیں ہے. نارملی جس طرح ہالز وغیرہ کے کرائے ہوتے ہیں وہی سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اس کا انتخاب کیا گیا. تو اس میں یہ کون کروا رہا ہے اور وہ ادارہ کیا ہے؟ الاسر فاؤنڈیشن، اور اس میں کچھ اور نام بھی شامل ہیں، مکتبہ یاران وغیرہ. الاسر فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف وہ کیا ہے، پھر مکتبہ یاران کیا ہے؟ دیکھیں، الاسر فاؤنڈیشن تو الحمدللہ اکابر کی زیر سرپرستی چلنے والا ایک ادارہ ہے، اور اب تک ہم 5000 گریجویٹس اور علماء کو ورکشاپ اور ٹریننگ سیشن کرا چکے ہیں. اسلامک بینکنگ میں، جرنلزم میں، جوڈیشری میں، پالیٹکس میں، IR میں، ماس کمیونیکیشن میں.
ہمارا مقصد کہ ایک عالم معاشرے میں اپنا مؤثر کردار اور افیکٹو رول پلے کرے اور وہ ریکارڈڈ ہسٹری کے ساتھ ماڈرن ایرا اور اپ کمنگ چیلنجز کے بارے میں فلی اکوپڈ اور اویئر ہو. اور مکتبہ یاران ایک ایسا ادارہ ہے جو یحییٰ فاؤنڈیشن کی صورت میں فلاحی کام بھی کرتا ہے, دینی کتب کی نشر و اشاعت کا کام بھی کرتا ہے, ایک کاروباری دیندار لوگوں کا ادارہ جو علماء کرام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو علماء کرام کو مین اسٹریم پر لانا چاہتے ہیں, اور جو تجارتی اداروں میں, مالیاتی اداروں میں شریعہ کمپلائنس کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. تو ان دونوں اداروں کے اشتراک سے الحمدللہ یہ ورکشاپ ہو رہی ہے. فزیکلی ہمارے پاس بہت زیادہ درخواستیں موصول ہوئی, ہم نے 80 افراد کو سپیس کی وجہ سے کنفرم کیا, اور آن لائن بھی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا سے اس میں متخصصین, فضلاء اور فاضلات شامل ہو رہے ہیں. آخری سوال کرنا چاہوں گا, بہت سارے لوگ ظاہر ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان میں بھی جستجو طلب پیدا ہوگی کہ اس طرح کی ورکشاپس, ٹریننگز میں ہم بھی شریک ہوں, تو یہ کراچی کی سطح پر ہوتی ہیں, پورے ملک میں کس طرح لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے فیس بک پر, یوٹیوب پر ہمارے پیجز ہیں, واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, ہمارے بروشرز ہیں, پرنٹنگ فارم میں ہماری چیزیں لوگوں کے پاس جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں, تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. اور ہم پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں یہ ورکشاپ کرا بھی چکے ہیں, مدارس میں بھی جاتے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, اور اکابر علماء کی ہمیں تائید اور سرپرستی بھی حاصل ہے. مولانا زاہد الراشدی صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے, اور عصری اداروں میں بھی, اور عصر حاضر کا لمس جن کی باتوں میں محسوس ہوتا ہے, تو وہ اس میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب جو اسٹیٹ بینک کے شرعیہ ایڈوائزر ہیں, اور ورکشاپ کے حوالے سے خصوصاً فائنینس اور شریعہ کمپلائنٹ کے حوالے سے ایک بہت اچھا ویژن رکھتے ہیں, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ ہمارے ویژن کے بارے میں آگاہی حاصل کریں, اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا اور اپنے قوم کا ایک پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے جائے. بہت شکریہ مولانا فضل سبحان صاحب. ناظرین, یہ وہ سوالات تھے جو آپ کے ذہنوں میں آ رہے تھے, اور ہم نے یہ کوشش کی کہ یہاں ان کے پاس آیا جائے, بجائے اس کے کہ بدگمانی کی جائے, غلط سوچا جائے. اچھا یہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں ان سے جا کر پوچھ لیں. ہم نے آپ کے سوالات اٹھا کر یہاں رکھے ہیں, امید ہے آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ.